حملے کا خطرہ، بیلاروس نے روس کو ایٹمی ہتھیار نصب کرنے کی اجازت دے دی۔ فیصلہ ریفرنڈم میں 65% عوام کی حمایت کے ساتھ کیا گیا۔ یوکرین کے لیے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم، دارالحکومت کیف اور دوسرے بڑے شہر خارکیو میں دو بدو لڑائی جاری۔ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز ماریا An-225 تباہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس آج طلب، تمام 193 رکن ممالک شریک ہوں گے۔ نیوکلیئر فورس کو الرٹ کرنے کا روسی فیصلہ عالمی برادری نے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکہ اور G7 ممالک نے روس پر سخت ترین پابندیاں لگانے کی بات کر دی۔ ڈنمارک حکومت کے شہریوں کو روس کے خلاف لڑنے کی اجازت۔ سویڈن کا فوجی ساز و سامان بھیجنے کا اعلان۔ یورپی یونین کا یوکرینی مہاجرین کو 3 سال تک قیام کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ ترکی کا استنبول سے گزرنے والے روسی جنگی جہازوں کو روکنے کا عندیہ۔ ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ ہم پوری اپنی مدد سے بارڈر تک پہنچ گئے، لیکن کوئی ایک بندہ ہمیں لینے نہیں آ رہا۔ ہمیں شیورٹی نہیں ہے کہ ہمیں بارڈر پہ انٹری ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیونکہ نیوز یہی آ رہی ہے کہ آج صبح جو اسٹوڈنٹس بارڈر تک پہنچے تھے ان کو انٹری بارڈر پر نہیں ملی۔ 5 دنوں میں ایک بھی پاکستانی یوکرین سے پاکستان نہ لایا جا سکا۔ 411 پاکستانی میلوں پیدل چل کر اپنی مددات کے تحت پولینڈ پہنچ گئے۔ 143 پاکستانی طلبہ یوکرین بارڈر پر موجود، 15 پاکستانی لویف اور تنوپل، جبکہ 100 خارکیو اور لویف کے راستے میں ہیں۔ دفتر خارجہ نے گنتی کے سوا کچھ کیا اور نہ ہی PIA کی کوئی پرواز اڑان بھر سکی۔